وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں کروڑ ہا کروڑ درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر انوار پر۔ وقت سیر ٹرانسمیشن میں ہمارے تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے طفیل ہمیں جہنم سے آزاد شدہ بندوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے، اور ہماری بھی حتمی مغفرت فرمائے، اور ہمیں توبۃ النصوحہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے ایک بار پھر ہمارے ہر دل عزیز بڑے ہی پیارے عالم دین جب بھی آپ سے سوالات کرتے ہیں، بڑے ٹھہر ٹھہر کے آپ سوال کے جواب دیتے ہیں اور بڑے آسان طریقے سے سوال کے جوابات سمجھاتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی سجاد عثمان صاحب ہیں، حضرت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت وقت کو ضائع کیے بغیر، کیونکہ عموماً ہوتا ہے کہ ابتدائی میں اتنی تعریفی باتیں ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارے سوالات رہ جاتے ہیں۔ حضرت آج کا جو موضوع ہے وہ وعدہ اور جھوٹ، ان دونوں ٹاپک پہ ہمیں بات کرنی ہے۔ تو حضرت وعدے کی تعریف اور اس کے کیا احکام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ عہد کو پورا کرو، بے شک عہد وہ چیز ہے جس کے بارے میں کل قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم نے وعدہ کر کر پورا کیا یا نہ کیا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا۔ ٹھیک، اس قدر جو ہے اس کی اہمیت کو قرآن مجید میں اہمیت کے ساتھ اور بڑی شاندار طریقے سے قرآن مجید میں وعدے کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اب آ جائے اس طرف کہ وعدہ کہتے ہیں کسے ہیں؟ وہ بات جسے کوئی شخص پورا کرنا خود پر لازم کر لے، وہ وعدہ کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ آپ کے مجھ پر اتنے پیسے ہیں، یا پھر آپ کے پاس میں فلاں وقت آ جاؤں گا تو اتنے پیسے میں اس وقت دے دوں گا، یا فلاں وقت میں آپ کے پاس ملاقات کے لیے آ جاؤں گا، اور اس نے تاکیدی انداز میں یہ کہا اور وعدے کا لفظ استعمال کیا یا نہ کیا، تو اس صورت میں یہ وعدہ ہو گیا۔ لہٰذا اب جو ہے اسے اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے، کیونکہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ عہد کو پورا کرو۔ تو عہد کی ایک اہمیت ہے، لہٰذا جب بھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے اور وعدے کو پورا کرے۔ صحیح۔ حضرت اگر وعدہ کسی وجہ سے کوئی آدمی پورا نہ کر سکے، اس حوالے سے آپ کیا، حالانکہ اس میں کئی حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، حضور کا خود ایک واقعہ ہے اور ایک صحابی رسول کا بھی واقعہ ہے۔
کیا فرمائیں گے؟ جی، اس بارے میں شریعت مطہرہ کا واضح حکم ہے کہ وعدہ جب کیا جائے تو اسے پورا کیا جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے کہ جس نے وعدہ کیا اور کسی وجہ سے وعدہ پورا نہ کر سکا، اور جب وہ وعدہ کر رہا تھا تب وعدہ خلافی کا کوئی ذہن نہیں تھا کہ میں جو ہے اس کا خلاف کروں گا، بلکہ اس کی نیت صاف تھی کہ مجھے اس بات کو پورا کرنا ہے، پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، لیکن کسی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے وہ شخص اس بات کو پورا کرنے سے رہ گیا، تو پھر اس صورت میں شریعت مطہرہ نے اس کو چھوٹ دی ہے اور وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک دکاندار کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب میری پیمنٹ آپ کب دیں گے؟ تو وہ دکاندار کہتا ہے کہ بھائی پرسوں کا چیک ہے، میں آپ کو پرسوں جو ہے آپ کی پیمنٹ ادا کر دوں گا۔ اب جو ہے ہوا یہ کہ چیک جب وہ لے کر پرسوں بینک گیا تو سامنے والے کے اکاؤنٹ میں رقم ہی نہیں تھی۔ پھر سامنے والے کو فون کیا تو اس نے کہا کہ وہ جس سے مجھے لینے تھے اس نے مجھے پیسے نہیں دیے۔ اس طرح جو ہے وہ مجبوریہ اس نے اپنی پیش کر دی۔ اب جو اس نے پرسوں کا وعدہ کیا تھا تو اس نے تو بالکل صحیح وعدہ کیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب پرسوں آئی، جب وہ دن آیا تو یہ رقم اس کے ہاتھ میں نہ آئی کسی حادثے کی وجہ سے، اور وہ جو ہے اپنے وعدے کو پورا نہ کر سکا، تو شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ گناہگار نہیں ہوگا، چونکہ اس نے وعدہ سچا کیا تھا لیکن حادثے نے جو ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے سے باز رکھا، وہ اس کو جو ہے پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکا، لہٰذا یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ دیکھیں ماشاءاللہ، جیسے میں نے ابتدائی میں کہا کہ حضرت جو سوال حضرت سے پوچھے جاتے ہیں، حضرت اس کا بڑا آسان اور بڑے اچھے طریقے سے جواب دیتے ہیں۔ حضرت کا پروگرام آپ کے مسائل کا حل، یہ سلسلہ رمضان سے پہلے شروع ہوا تھا اور رمضان کے بعد پھر کنٹینیو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ کو اپنے جو بھی شرعی مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، اس پروگرام میں نمبر دیا گیا ہے، ای میل ایڈریس ہے، آپ اس میں حضرت سے سوال کر سکتے ہیں جو بھی سوال ہے، اور اگر آپ چاہیں تو اس سوال کو ہم اپنے پروگرام میں شامل بھی کر سکتے ہیں، آپ کے سوال کا جواب آپ کے وقت پہ دے دیا جائے گا۔ حضور، وعدے کے لیے کیا لفظ وعدہ کہنا بھی ضروری ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ۔ جی، اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ لفظ وعدہ کہنا وعدے کے لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ انداز سے بھی وعدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، انداز سے بھی وعدہ ہو جاتا ہے، جس طرح جو ہے آج کل کوئی کسی کے پاس اپنا مال لینے کے لیے آتا ہے، وہ کہتا ہے کل کر دوں گا، لیکن پھر آتا ہے، اب کی بار وہ کہتا ہے یقین کرو بس آخری مرتبہ، انشاءاللہ کل آپ کا کام ہو جائے، پکا کل ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو یہ اپنے انداز سے تاکیدی الفاظ کہہ رہا ہے، تو اگرچہ وعدے کا لفظ استعمال اس نے نہیں کیا، یہ وعدہ ہے، وہ عہد کر رہا ہے، لہٰذا اب اس کے عہد میں سچائی ہونی چاہیے، اس کو چاہیے کہ اب وہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ تو لفظ وعدے کے لیے کہنا ضروری نہیں ہے، تاکیدی الفاظ سے بھی وعدہ اور عہد منعقد ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے۔ حضرت بہت ہی اچھا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم لوٹتے ہیں وقفے کی طرف، پھر اس کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں، اور لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالی میم ٹی وی کے ذریعے سے جو علم دین گھر گھر سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری ہے، وہ تا دیر تک جاری و ساری رکھے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وقت سحر ٹرانسمیشن میں تمام ویورز کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سوال اور جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ حضور، وعدے کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں ارشادات فرما دیں۔ جی، ایفائے عہد جب بندہ وعدہ کرتا ہے تو اب جو ہے اس کے وقار کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی معاشرے میں اس کو باوقار عزت دار شخص سمجھا جاتا ہے جو اپنے وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو قرضہ دینا چاہتے ہیں، جو لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ہاتھ رک جاتے ہیں جب وہ لوگوں کی وعدہ خلافی دیکھتے ہیں۔ لیکن وہی لوگ بعض اوقات دیکھے جاتے ہیں کہ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ جن کی مدد کی جا رہی ہے وہ وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، لہٰذا وہ جو ہے ان کے مددگار ثابت ہوتے ہیں،
تو جو وعدے کی پاسداری کرتا ہے تو معاشرے میں اس کا جو ہے وقار بلند ہوتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کو اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ لہٰذا جو ہے وعدے کی پاسداری کی جائے، بلکہ جو ہے حضرت حذیفہ اور حضرت حسین جنگ بدر کے وقت جو ہے آ رہے تھے، تو اس وقت کافروں نے حضرت حذیفہ اور حضرت حسین کو پکڑ لیا اور اس شرط پر چھوڑا کہ آپ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، یہ جو ہے عہد لے لیا۔ پھر یہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ اور حضرت حسین کو جو ہے ان دونوں اصحاب کو جنگ سے روک لیا۔ اچھا، اس لیے روک لیا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ نے عہد کیا ہے، لہٰذا عہد کو پورا کیا جائے اور آپ لوگ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ حالانکہ 3 گنا جو ہے کفار تھے، دنیا کا جدید ترین ہتھیار ان کے پاس تھا، ہمیں جو ہے لوگوں کی بھی ضرورت تھی، ہتھیار کی بھی ضرورت تھی، تو ایک ایک فرد جو ہے یقیناً قیمتی تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 صحابہ کو روک لیا صرف اس لیے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ تو اس سے جو ہے وعدے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب وعدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے، کیونکہ وعدے سے جو ہے بندے کے وقار میں، عزت میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے۔ کتنی اچھی مطلب آپ نے بات بتایا اللہ کہ جو جنگ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاد فی سبیل اللہ ہوتی ہے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری تعلیم فرمائی کہ وعدے کی کتنی اہمیت ہے مومن کے درمیان۔ حضرت ابھی وعدے سے تو کچھ باتیں ہم نے بات کر لی، اب تھوڑا سا جھوٹ کے موضوع کی طرف بھی ہم آتے ہیں۔ حضرت جھوٹ کیا ہے اور اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، مطلب جھوٹ کو کس نظر سے دیکھا جائے؟ دیکھیں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ پھر حقیقت کے خلاف بات کو بیان کرنا یہ جھوٹ ہے، حقیقت کے خلاف بات کو بیان کرنا یہ جھوٹ ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کی بدبو سے، یعنی ایسی منہ سے بو نکلتی ہے کہ اس بدبو سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو جھوٹ اتنی بڑی نحوست ہے، تو شریعت مطہرہ میں جھوٹ کی نہایت جو ہے مذمت کی گئی ہے اور مذموم جو ہے جانا گیا ہے۔ تو جھوٹ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم و فرض ہے۔ اچھا حضور، بات کا حقیقت کے خلاف ہونا کیا یہ بھی جھوٹ میں شامل ہوتا ہے؟ جی، بات کا حقیقت کے خلاف میں ہونا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص گھر میں موجود ہے اور وہ اپنے بچے کو کہتا ہے کہ وہ فلاں آواز دے رہا ہے یا فلاں کا فون ہے، فون اٹھاؤ اور کہو کہ پاپا سو گئے، حالانکہ سوئے نہیں ہے، گھر میں موجود نہیں ہے، باہر گئے ہوئے، گھر پر موبائل بھول گئے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ حقیقت کے خلاف بات ہے نا، تو یہ جھوٹ ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے اور قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا حضور، ہمیں کچھ اسلام کی روح سے ایسے واقعات بھی ملتے ہیں، جیسے کسی صحابی کے ساتھ معاملہ ہوا اور ان کے ساتھ جب ان کو پوچھا گیا ایمان کے حوالے سے تو انہوں نے انکار کیا تھا، پھر وہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلی کیفیت کو پوچھا کہ اس وقت جس وقت تم نے انکار کیا تمہارے دل میں ایمان کے حوالے سے کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا میں تو ایمان پہ مضبوطی سے تھا، مگر وہ جان پر میری بنی پڑی تھی تو میں نے اس طرح سے وہ بات کی۔ تو حضور کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ کسی کوئی ایسے دائرہ ہے جس میں اس کو جھوٹ کہنے کی اجازت ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں بعض صورتوں میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، جیسے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، کسی بڑے فساد کو ٹالنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ اگر میں نے سچ کہا تو یہاں پر فساد جو ہے برپا ہو جائے گا، یا پھر ظالم ظلم کر بیٹھے گا اور میرے سچ کہنے کی وجہ سے عورت کو طلاق ہو سکتی ہے، یا میرے سچ کہنے کی وجہ سے فلاں آدمی پر ظلم و ستم جو ہے کا بازار گرم کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس نے جو ہے اگر اس مقام پر جھوٹ کہہ دیا تو اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ اسی طرح کہا کہ جنگ میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے، اسی طرح کہا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا مسئلہ ہو تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ 2 دوست کو آپس میں ملانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ 2 دوستوں میں آپس میں نفرت تھی، لہٰذا جو ہے ایک دوست کو کہا کہ آپ اس کے بارے میں تو نفرت رکھتے ہیں
وہ تو آپ کو سلام کہہ رہا تھا اور وہ نجی مجلس میں تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، حالانکہ اس نے تعریف نہیں کی، لیکن کیا ہے کہ یہاں پر آ کر اس کی جو ہے اس کی محبت اس کے دل میں ڈالی اور وہاں پر جا کر اس کی محبت اس کے دل میں ڈالی کہ وہ تو آپ کو سلام کہہ رہا تھا، وہ تو آپ کے خلاف ایسی کوئی بات نہیں کہتا۔ تو اب کیا ہے کہ دونوں طرف جو ہے اس نے جب محبت ڈالی تو ان دونوں دوستوں کو ملانے میں اور آپس میں دوستی کروانے میں آسانیاں پیدا ہوگی اور دو مسلمان نفرتوں سے بچ جائیں گے اور مل جائیں گے۔ تو ایسی صورت ہو تو اس صورت میں بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر تو جان پر بند پڑی ہے، جان کا مسئلہ ہے، تو اس مقام پر بھی جو ہے ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے۔ پھر مزید یہ ہے کہ اگر ذو معنی آدمی بات کہے تو یہ سب سے بہتر ہے، ذو معنی بات کہے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے ہجرت کی رات جو ہے جب نکل رہے تھے اس سرحد سے یا اس باؤنڈری سے جہاں پر کفار مکہ کھڑے ہوئے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، تو ابوبکر صدیق سے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بلکہ آپ نے فرمایا یہ میرے رہنما ہے۔ اچھا حقیقت میں یہی ہے، آپ رہنما ہے۔ اچھا وہ سمجھے کہ ابوبکر صدیق کہیں کا سفر کا ارادہ رکھتے ہیں تو سفر کے یہ رہنما ہے، یہ سفر بتانے والے ہیں کہ ہمیں اگر شام جانا ہے تو اس راستے سے ہمیں گزرنا ہے، تو یہ سفر کے رہنما ہے، وہ یہ سمجھے۔ اس طرح جو ہے ذو معنی بات کہہ دی، وہ سمجھے کچھ اور حضرت ابوبکر صدیق تو حقیقت حال بیان فرما رہے تھے۔ تو اس طریقے کے الفاظ استعمال کر لیں تو سب سے بہتر۔ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں مفتی صاحب نے بتائی، لیکن ایک بات میں اپنی اسلامی بہنوں سے میں کہتا ہوں، اگر کوئی شور آپ کی تعریف بھی کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جھوٹ بھی کہہ رہا ہوگا، وہ آپ کے ساتھ اس کے واقعی اس طرح کے خیالات ہوں گے، مگر جو بات کہی گئی ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اسلامی بھائی بھی ہے نا مطلب اس کا سہارا لے کے یہ کریں۔ بہرحال اجازت ہے، میں تو ایسے ہی تھوڑا سا ایک مزاحیہ بات کرنا چاہ رہا تھا تاکہ آپ تھوڑا سا مسکرائیں، کیونکہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا جمع ہونا قبول و منظور فرمائے۔ وقت سے ٹرانسمیشن میں وقفے کے بعد پھر ملاقات۔ وقت سر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر ہمارے تمام ویورز کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور مذاق میں جھوٹ بولنا کیسا، کیا فرمائیں گے؟ جی اسی سوال کے ساتھ پچھلی بات کو بھی کنٹینیو کرنا چاہوں گا۔ اچھا، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ جی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلکہ یہ پوچھا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں بزدل وہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، کیا مومن جو ہے بخیل ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں بخل اس میں آ سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر جو ہے سچ کی تاکید فرمائی ہے۔ اور پھر آپ نے مذاق کے بارے میں پوچھا کہ مذاق میں بھی کیا جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ختم نہ کر دے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ختم نہ کر دیں۔ بلکہ آج کل تو آپ دیکھیں کہ پرینک کی صورت میں لوگ جو ہے ایک دوسرے سے مذاق کر رہے ہوتے ہیں اور کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ستا رہے ہوتے ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں کہ ہم تو جو ہے ریکارڈنگ کر رہے تھے، اور اس کے ذریعے وہ پھر پیسہ بھی کماتے ہیں۔ مطلب جھوٹ کے ذریعے اور پھر پرینک کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، اور پھر جو ہے اپنی ویڈیوز جو ہے چینلوں پہ ڈالنا، اور پھر جو ہے واہیات قسم کی ایڈورٹائز لگانا، پھر اس کے ذریعے مال کمانا اور اس مال کو جو ہے اپنے اوپر صرف کرنا، یہ سب حرام کاریاں ہیں۔ یہ سب جو ہے پیسہ جو آ رہا ہے وہ بھی حرام کا پیسہ ہے، وہ بھی حرام کا پیسہ ہے۔ کون سا جو ہے تم نے جو ہے حلال کا پیسہ کمایا اس طرح؟ تو یہ جو ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ لہٰذا مذاق میں بھی جھوٹ بولنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح فرمایا، حضور نے بھی جو ہے مزاح فرمایا، لیکن حقیقت پر مبنی۔ جس طرح جو ہے ایک عورت سے کہا حضور علیہ السلام نے بوڑھیا سے کہ کوئی جو ہے بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، تو وہ رونے لگ گئی۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہوگا، مطلب 30 سال کا ہوگا۔ تو یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ایک نے کہا کہ ایک صحابی نے کہا کہ میری فلاں جگہ پر جو ہے نسبت ہوئی ہے یا نکاح ہوا ہے،
تو حضور نے فرمایا وہ جس کے آنکھ میں سفیدی ہے، جس کے آنکھ میں سفیدی، اب سفیدی ہوتی ہے عام طور پر جو ہے ذہن جاتا ہے نابینا کے آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے، تو جو ہے فلاں جس کے آنکھ میں سفیدی ہے، اب وہ جو ہے سوچ میں پڑ گئے اس کے آنکھ میں سفیدی ہے کیا وہ نابینا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہر آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے، ہر آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے، لہٰذا کسی کو جو ہے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، مزاح جو ہے کرنا جائز ہے جو حقیقت پر مبنی ہو، لیکن وہ بھی کبھی کبھی، اس کی بھی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ وہ جیسے ایک واقعہ مولا علی مشکل کشا کا بھی ہے نا، کہ جو کھجوریں کی گٹلیاں سب مولا علی کے سامنے، تھوڑا اس پہ بھی روشنی ڈال دیں حضور۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر اصحاب جو ہے جب کھجوریں کھا رہے تھے تو حضرت علی کے سامنے جو ہے گٹھلیاں رکھنا شروع کر دی، تو کسی نے اشارہ کیا کہ آپ نے اتنی کھجوریں کھا لی، تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں کھجور نکال کر اپنا گٹھلیاں نکال کر کھا رہا ہوں، ماشاءاللہ میں نے گٹھلیاں نکال کر کھا رہا ہوں، تو وہ پھر دوسرے سمجھ جائے کیا یہ گٹھلی سمیت کھا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنی مطلب ایک پیارے واقعات ہم نے سنے، اور اس سے ہم اس کے صحیح جو معنوں میں جو باتیں ہیں اسی کو ہمیں نا حاصل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی عادت، جیسے مفتی صاحب نے کہا عادت بنانی چاہیے۔ حضور اپنا جھوٹ سے بچنے کی اتنی تاکید بھی قرآن میں، حدیثوں میں، تو اس کی کیا وجہ رہی؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جھوٹ ایک ایسی وبا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں ہے اور کوئی جو ہے ملک نہیں ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے کہ جہاں پر جو ہے جھوٹ کو پسند کیا جاتا۔ ایک جھوٹا آدمی بھی جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، ایک جھوٹ بولنے والا بھی اپنی اولاد کے منہ سے جھوٹ جو ہے سننا پسند نہیں کرتا۔ جھوٹ جو ہے اس قدر جو ہے نحوست والی چیز ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بابت ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور فرمایا جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جو جھوٹ بولتا ہے اس کا حسن و جمال جاتا رہتا ہے، اس کا حسن و اگرچہ وہ وائٹ ہو، اگرچہ وہ گورا ہو، لیکن گورے اور کالے ہونے سے حسن و جمال نہیں آتا۔ جو چہرے کی نورانیت ہے وہ اور ہی چیز ہے، ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کا چہرہ جو ہے کالا ہے لیکن چہرے پر نور ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گورے ہیں لیکن ان کا چہرہ دیکھنے میں مزہ نہیں آتا۔ تو جھوٹ بولنے سے چہرے کی نورانیت، حسن و جمال جاتا رہتا ہے، اور پھر جو ہے جھوٹ ہر برائی کے دروازے کو سیراب کرتا ہے، یعنی تمام برائیوں کا جو ہے ایک جڑ ہے، جھوٹ جو ہے برائیوں کی جڑ ہے۔ بلکہ جو ہے جو صالحین ہیں انہوں نے کہا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بعض اوقات تمہیں 100 جھوٹ بولنے پڑتے، لہٰذا ایک سچ کہہ دو تو تمہیں جو ہے جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا، اور تمہاری معاشرے میں عزت بھی ہوگی، اگرچہ سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ بندہ سچا ہے، یہ بندہ سچا ہے۔ حضرت آخری سوال ہے اور اختتام کی طرف بھی ہے، کیا جھوٹ بولنے والا منافق ہے؟ جی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بابت ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ پائی جائے گی وہ پکا منافق ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز اس میں پائی گئی تو منافق کی اس میں ایک قسم یا منافق کی ایک خصلت جو ہے اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ کون ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، دھوکہ دے، اور جب لڑائی کرے تو گالم گلوچ کرے۔ یہ 4 صفتیں ہیں۔ دیکھیں حضور علیہ السلام جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا ایمان ہی نہیں، وہ ایمانداری نہیں، جس کے نزدیک امانت کچھ نہیں۔ لا دین لمن لا عہد له، اور جس کے نزدیک جو ہے عہد کچھ نہیں تو اس کا دین نہیں، اس کا دین۔ ہر خطبے میں حضور علیہ السلام جو ہے یہ پڑھا کرتے تھے کہ لا ایمان لمن لا امانت له، لا دین لمن لا عہد له۔ تو کس قدر عہد کی اور جو ہے امانت کی اہمیت ہے، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ حضور ہر خطبے میں جو ہے
تقریباً ہر خطبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرمایا کرتے اور فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ جس طرح آج کل جو ہے بات بات پر لوگ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، پھر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ شروع ہو جاتی، آپس میں گالیاں شروع ہو جاتی ہے۔ تو بات کرے تو جھوٹ بولے، تو ایسے جھوٹے لوگ جو ہے ارد گرد جو ہے بہت سارے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال کذاب، 30 دجال کذاب ہوں گے، وہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں حالانکہ میں آخری نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا حالانکہ میں آخری نبی ہوں اور میں اور قیامت ایسے ہے، یعنی میرے بعد قیامت ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن ایسے کذاب جھوٹے دجال لوگ آئے اور جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کہ حضور علیہ السلام کے بعد تو کسی نبی کو آنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے آخری دور یہ آیا مرزا قادیانی کا، اور اس نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا اور جو ہے کہا کہ میں نبی ہوں، اور بہت ساری باتیں جو ہے اس کی جھوٹی ثابت ہوئی ہے کہ کتنے ہی دعوے ہیں جو ہے اس کے جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ تو وہ کذاب ترین آدمی ہے، اور جو ہے اس کے جو ماننے والے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں، ختم نبوت میں شک کرے گا اور قادیانیوں کے کفر میں اگر شک کرے گا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ قادیانی ایسا کافر ہے کہ اگر اس کے کفر میں کوئی شک بھی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے۔ بہت اچھی ماشاءاللہ آپ نے یہ بات بتائی، اور جھوٹ بولنے والا منافق کیسا اور کذاب کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہی دہن مبارک سے یہ بات فرمائی تھی۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ کذاب تو دنیا میں آئیں گے، اور جھوٹ بولنے والا منافق جو نبوت کا بھی دعویٰ کر بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کو محفوظ فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا امتی ہونا ثابت قدمی کے ساتھ وقت آخر تک ہمیں یہ نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے وقت گزارا اس کو قبول فرمائے۔ مفتی صاحب میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، آپ کے میزبان شاہد الحق نوری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔